اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کہ جس کا آغاز کل آپ کے درمیان ہوا، گفتگو کا مرکز اور محور عقیدہ اور عمل ہے، اور اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو گزارنے کے لیے دو ایسے اہم راستے معین کیے ہیں کہ جن دونوں پر چلنا انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، جن میں عقیدہ دلوں میں پایا جاتا ہے، عمل انسان کی زندگی کے اعضاء و جوارح اور بدن کے مختلف حصوں کے ذریعے سے سامنے آتا ہے، لیکن عقیدہ دلوں میں چھپا ہونے کے باوجود عمل کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، ہاتھ عمل انجام دیتے ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ساتھ پیر لے کر جاتا ہے، لیکن ان سب کا مرکز وہ عقیدہ ہے جو دل میں پایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے آنکھیں دیکھ کر بتاتی ہیں کہ دل میں عقیدہ کس کا ہے، ہاتھ اٹھ کر بتاتے ہیں کہ کیا عقیدہ پایا جاتا ہے، پیر چل کے بتاتے ہیں کہ کیا عقیدہ انسان کے وجود میں چھپا ہوا ہے. اس کے معنی ہے عقیدہ چھپا ہونے کے باوجود چھپ نہیں پاتا ہے، اور عمل ظاہر ہونے کے باوجود چھپے سے اپنا رشتہ رکھتا ہے. اللہ نے کائنات میں انتظام رکھا ہے، اگر دونوں چیزوں کو دیکھ لو تو ظاہر بھی سمجھ میں آئے گا، باطن بھی سمجھ میں آئے گا. اب وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ اگر امام ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے، ظاہر کیوں نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے بتا دیا، ہم نے ظاہر بھی دیا ہے، باطن بھی دیا ہے. باطن کو دیکھنا ہے تو ظاہر کو دیکھتے جاؤ. اگر ہم ظاہر کو دیکھتے جائیں خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ ہمارے اندر کون سا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو پوشیدہ رکھا ہے. کائنات کی نگاہیں اس لائق نہیں ہیں کہ رب العزت کا جلوہ دیکھ سکیں، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن
کسی شخص کی عبادت کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا ماننے والا ہے. ہم نے تو لا کر اللہ کو نہیں پیش کیا، یہ جو عبادت کی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے. لیکن ایک مشکل ہے، نماز جس موقع پر پڑھی جا رہی ہے آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ عمل اس کا نجات دلائے گا. نہیں، میں آپ کو نہیں پہنچا پایا. نماز مشترک ہے، وہ تمام افراد جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سب نماز پڑھتے ہیں. تو اس نماز سے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کا عقیدہ صحیح والا ہے یا نہیں صحیح والا ہے. اچھا، جس موقع کے اوپر 12 ربیع الاول آیا، جس موقع کے اوپر جشن کا موقع آیا، امت نے رسالت مآب کی ولادت کا جشن منعقد کیا، پتہ چل گیا یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، لیکن پھر بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ نجات دلانے والا ہے یا نہیں ہے. اب کوئی تو ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جو صحیح عقیدے کی رہنمائی کرے، جو بتائے کہ عقیدہ صحیح ہے، جو یہ بتائے کہ یہ عقیدہ نجات دلانے والا ہے. اب آپ سمجھے یہ فرش ازا کی کیوں اہمیت اتنی زیادہ ہے. نمازیں سب پڑھتے ہیں، جشن پیغمبر سب مناتے ہیں، لیکن ماتم سے صحیح عقیدے والا کرتا ہے. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ اور یہ صحیح عقیدہ ہی ہے جو ہمیں نجات دلانے والا ہے. سرکار سید الشہداء کی فرش ازا پہ آ کر بیٹھ جانا سب کی قسمت کی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا انتظام اور اہتمام ہے کہ ہمیں اس فرش ازا پر آنے کا موقع دیا. اور اب میں آئیے آپ کو اپنے موضوع سے اور قریب کیے دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑا اہم ترین مرحلہ قرار دیا ہے. اس میں کسی قسم کی کوتاہی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب یہاں سے پوری توجہ میرے ساتھ رہے، میں کیا بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں غور کیجئے گا. عقیدے کی دنیا میں اللہ نے ایک انتظام اور اہتمام رکھا ہے. نہ تو اللہ کو کمی برداشت ہے، نہ اللہ کو زیادتی برداشت ہے. لفظیں ظاہر ہے کہ ہم نے واضح طور کے اوپر آپ کی خدمت پہ آسان لفظ پیش کیا ہے، لیکن مفہوم پوری طرح سے واضح نہیں ہو پایا. ہم نے یہ بات عرض کیا کہ عقیدے کی دنیا میں اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کچھ کم کیا جائے یا کچھ بڑھا دیا جائے. نہیں، جیسا عقیدہ اللہ نے قرار دیا ہے بس، نہ آگے جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ. اور اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آئیے میں آپ کی خدمت میں لے کر چل بالکل برابر سے عمل کی دنیا میں بھی اور عقیدے کی دنیا میں بھی اللہ نے برابر سے رکھا ہے. عمل کی دنیا میں کیا ہے؟ کمی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اگر آپ کو نماز کا ثواب چاہیے ہے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی. نہیں پتہ یہ پوری پہ آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری پڑھنی ہوگی. مثال کے طور کے اوپر آپ مثلا مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے 3 رکعت، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہا، کیا اچھا انداز تھا. آپ مثال کے طور پہ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، کیا اچھا انداز ہے. دوسرا سورہ پڑھا، بڑا پیارا انداز. آپ رکوع میں گئے، کیا ملکوتی انداز سے آپ نے رکوع کیا. اور جب سجدے میں آپ نے سر رکھا تو گویا لگا عرش پہ پہنچ گئے. پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھے، آپ نے پھر سورہ پڑھا اسی اچھے انداز سے، دوسرا سورہ پھر اسی انداز سے. آپ نے قنوت پڑھا، کیا اچھی اچھی دعائیں آپ نے قنوت میں مانگی. پھر رکوع کیا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے، تشہد پڑھا، کیا اچھا انداز تھا. لیکن اللہ نے کہا چلو اس بندے کو آزما لیا جائے. یہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا اور پیارا موقع ہے اسے آزمانے کا. کیسے آزمایا جائے؟ ادھر یہ تیسری رکعت کے لیے اٹھا، امتحان شروع ہو گیا. کیسے امتحان ہوا؟ وہ جو ہماری جیب میں ایک چھوٹا سا امتحان کا ذریعہ رکھا گیا ہے، اللہ نے اسی کے ذریعے سے امتحان لے لیا. موبائل کی گھنٹی بج گئی، اور یہ بڑے موقع پہ بجتی ہے. ہاں، سلام پھیرنے کے بعد نہیں بجتی ہے، درمیان میں نماز کے آپ کی گھنٹی بجے گی. کیوں؟ آزمایا جائے. اچھا، ہم فاصلے میں تھے، موبائل زمین پہ رکھا تھا، گھور کے دیکھ، اچھا وہ کہاں خشوع کہاں خضوع سب گیا، وہ سب جا چکا ہے.
وہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ چل رہی تھی نماز وہ تو غائب ہو چکی ہے. اب تو غور سے دیکھ رہے ہیں کس کا نمبر ہے بھائی, کچھ سمجھ میں آ جائے. بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے, اچانک تھوڑا بہت جو آئیڈیے سے پڑھ رہے تھے نام پڑھنے کو مل گیا. ارے باپ رے باپ, ان کا فون ہے, ان کا جن کے ساتھ میری ڈیل ہونی تھی وہ تو 3 کروڑ کی ہے, سال بھر کا مال دینا ہے, یہ تو بہت بڑی ڈیل ہے. اچھا اتفاق یہ ہے کہ جب تک رکوع میں جائیں گھنٹی ختم ہو گئی, کہا چلو اطمینان ہو گیا, اب ہم نماز کے بعد فون کر لیں گے. لیکن اللہ ایسے تو نہیں چھوڑے گا, امتحان لینا ہے تو پورا امتحان ہوگا. آپ ادھر رکوع سے اٹھ ہی رہے تھے کہ پھر گھنٹی بج گئی, اور اب یقین ہے کہ آخری سلام تک یہ فون کٹ چکا ہوگا. کیا کریں, کیا کیا جائے بتائیے. دیکھیے یہ بالکل صاف بات ہے, میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے جیسے جو فکر رکھنے والے ہیں. کہا نماز تو ہو سکتی ہے بعد میں, نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی, کون سا بڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ کوئی آج کا مسئلہ تھوڑی نہیں ہے. کل جب رسالت مآب خطبہ جمعہ دے رہے ہوتے تھے تو بہت سے تجارت کرنے کے لیے, تجارت کا مال لینے کے لیے خطبہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اور پھر بھی ایسے بزم رسول میں بیٹھنے والے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم باوفا اصحاب تھے. کاش میرے لفظ توجہ ہو. ایسے افراد بھی باوفا کہلائے. بتائیے جو بزم رسول, اچھا یہ قرآن مجید نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کہہ رہے اٹھ کے جاتے تھے. تو جب اس زمانے کے بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے, یا یوں کہیں کہ شمع رسالت کے پروانے, جب وہ خطبے چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو میرا نماز توڑ دینا کون سی بڑی بات ہے. کہ نماز تو بعد میں ہو جائے گی لیکن ڈیل چلی گئی تو کیا ہوگا. یہ جو 2 کروڑ 3 کروڑ کا مسئلہ ہے اس کا کیا ہوگا. اچھا یہ توجہ رہے, میں اپنے ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ توجہ رہے, اگر دنیا میں فائدہ چاہیے ہے تو اللہ کی بندگی کے بعد ملے گا. کبھی یہ احساس نہ پیدا ہو کہ وہ چھوڑ کے آئیں گے تو بندگی کو چھوڑنے کی بنا پر ہمیں مل جائے گا. اور آزمائش یہیں پر ہوتی ہے. دکان آدھے ہی گھنٹے کھلنے والی ہے اور نماز جمعہ ختم ہوگی تو دکان بند ہو چکی ہوگی. یہ آزمائش ہوتی ہے. یقین جانیں اگر اللہ کو رزق پہنچانا ہے تو نماز پوری ہو جانے کے بعد آپ کو بند دکان سے اتنا زیادہ مل جائے گا جتنا لوگوں کو کھلی دکان سے نہیں ملا. اس پہ توجہ رہنی چاہیے. یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے. ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے, جبکہ ہونا کیا تھا. ہم لوگ کے جوانی کے زمانے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, ہمارے بزرگوار موجود ہیں, آپ حضرات بھی جو زمانے میں ہوں گے, ایک جملہ لکھا رہتا تھا ہر جگہ, ہر مسجد میں, امام بارگاہ میں, کہ نماز سے نہ کہو کہ کام ہے. سنا نہیں یہ جملہ, بہت لکھا رہتا تھا, ابھی نہیں دکھائی دیتا, ہو سکتا ہے ابھی بھی لکھا جاتا, لیکن ہم نے اب نہیں دیکھا. نماز سے نہ کہو کہ کام ہے, کاموں سے کہو کہ نماز کا وقت ہے. اس لیے کہ کام چھوڑ کر تم نماز پڑھو گے تو اللہ کام پورا کر دے گا. نماز کو چھوڑ کے کام کرو گے تو وہ بھی گئی یہ بھی گیا. نماز توڑ دیا, اب آئیے پھر واپس آ جاؤں. نماز توڑ کے آپ نے موبائل کو ریسیو کر لیا. اچھا اب کام تو ہونا نہیں ہے. اس نے بھی کہا آپ نے دو فون ریسیو نہیں کیا تو میں چھوڑتا ہوں, آپ سے بات نہیں کروں گا. اب بیٹھے پچھتا رہے ہیں, خدارا وہ جو میں نے اللہ اکبر اتنے خلوص سے تکبیرت احرام کہی تھی, وہ جو میں نے الحمد پڑھا تھا, وہ جو میں نے انا اعطینا پڑھا تھا, وہ جو میں نے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا, وہ جو میں نے 2 سجدے کیے تھے, یہ ساری عبادتیں کی تھیں, کتنا ثواب, کتنا ثواب بتائیے. محمد صاحب بتائیے کتنا ثواب دلائیں گے آپ اللہ سے. اس نماز کا کہ جو تیسری رکعت میں توڑ دی گئی, اس کی شروع کی 2 رکعتوں کا کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے, کچھ بھی نہیں. ارے وہ خلوص کے ساتھ قرآن پڑھا تھا, خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کیا تھا, کیا اچھا ذکر سجدے میں کر رہے تھے, کچھ نہیں. کہا نہیں کچھ نہیں. کیوں؟ کہا عبادتوں کا ثواب تب ہے جب عبادت کامل ہو جائے.
اور فرمائے ناقص عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. بس یہی صورتحال ہماری عقیدے کی دنیا میں ہے. عقیدہ جب مکمل ہوتا ہے، جب کامل ہو جاتا ہے، تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. نہ کہو کہ توحید ہمیں بچا لے گی، نہ کہو کہ رسالت ہمیں بچا لے گی. اگر ولایت نہیں ہے تو نہ توحید فائدہ دے گی، نہ رسالت فائدہ دینے والی ہے. فائدہ چاہیے ہے تو کامل عقیدہ ہونا چاہیے. اور اب ایک جملہ اور کہتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ بعض برادران کے لیے سخت ہو لیکن کہنا ضروری ہے. ولایت اور امامت کے بھی معنی یہ نہیں ہے کہ صرف 1 2 یا 4 6 امام کو مان لیا جائے. امامت کے معنی ہے کہ 12 کو مانا جائے. جہاں 12 میں 1 کو بھی چھوڑا ناقص ہے. پھر وہی نماز ہے جو تیسری رکعت میں ٹوٹ گئی، بڑی محترم نماز، لیکن تیسری رکعت میں ٹوٹ جانے والی نماز عجیب ہے. ہاں جب تک آخری سلام نہ پڑھ لیا جائے وہ پہلے اللہ اکبر کا ثواب نہیں ملتا. نہیں عجیب ہے نا. آخری سلام پہ رکا ہوا ہے، پہلے تکبیرۃ الاحرام، پہلے سورہ الحمد کا ثواب رکا ہے، آخری سلام کہو تب ملے گا. امیر المؤمنین کی ولایت کا انسان کو اجر تب ملے گا جب وارث امیر المؤمنین 12ویں کو بھی مان لیا جائے. عقیدہ کامل ہونا چاہیے. ذرا بھی بیچ میں اگر کمی ہوئی ختم، معاملہ بگڑ گیا. یہ جو کہا جاتا ہے وہ ماشاءاللہ سے 6 کو مانتے ہیں، وہ ماشاءاللہ سے 8 تک پہنچ گئے، انہوں نے 4 کو مانا، نہیں کچھ نہیں. 12 کی عدد ہونی چاہیے. لا یکون ھذا الدین قائما حتی یکون لہ 12 خلیفۃ کلہم من قریش. یہ حضور اکرم نے فرمایا دین تب تک باقی رہے گا جب تک کہ اس کے 12 جانشین پیغمبر نہ ہو جائیں کہ جو سب کے سب خاندان پیغمبر سے ہونے چاہیے. عجیب ہے، آپ جتنے سلسلے دیکھ لیجئے، کوئی 4 پہ رک گیا، کوئی 8 پہ رک گئے. میں بقیہ کی بات کر رہا ہوں. بقیہ جتنے عالم اسلام کے فرقے ہیں، کہیں 4 پہ مسئلہ آ کے رک گیا کہ وہ خلافت راشدہ ہے، کہیں 8 پر اور 9 پہ آ کر رک گیا، کہیں 18 تک بات چلی گئی، کہیں 34 اور 25 تک بات چلی گئی، کہیں 52 اور 3 پر تک چلے گئے. لیکن عجیب ہے، امت میں سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہیں، 12 نہیں ہیں. سب کے پاس ہیں، 12 کسی کے پاس نہیں ہے. لا یکون ھذا الدین قائما، یعنی اس کے معنی ہے کہ جس کے پاس 12 نہیں ہے اس کا دین ختم ہو چکا ہے. رسالت مام نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بات، کیا بات ہوئی کہ دین میں عقیدہ مکمل ہونا چاہیے، اس میں کمی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب ذرا کاظم صاحب آپ جا رہے ہیں لیکن میں دوسرے مرحلے تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں جو زیادہ اہم ہے، تھوڑی سی توجہ فرما لیں آپ. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ زیادہ سخت ہے، اور بڑے ہی ادب و احترام سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو سن لیجیے پھر چلے جائیے گا. نہ صرف یہ کہ عقیدے میں اللہ کو کمی برداشت نہیں ہے، دوسرا لفظ کیا تھا؟ اللہ کو زیادتی بھی برداشت نہیں ہے. بڑا خلوص پیدا ہو گیا، آج مغرب کی نماز ہم نے 4 رکعت پڑھ دیا. پڑھتے رہیے نماز، وہ آپ کی ورزش ہے، نماز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے 3 مانگا تھا، ہم نے 4 پیش کر دیا. توجہ ہے نہیں ہے؟ عبادتوں میں بھی اللہ کو اضافہ پسند نہیں ہے، زیادتی پسند نہیں ہے. اب یہ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھ جائیے گا تو آپ ذرا ظاہر کر دیجئے گا، نہ سمجھ پائیے گا بتائیے کہ میں بعد میں واضح کر دوں گا. اللہ نے عقیدے میں بھی زیادتی کو برداشت نہیں کیا ہے. زیادہ کرو گے تو اللہ کو قبول نہیں. اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ چاہتا ہے نہ کسی خلیفہ کو امام مانو، اگلا جملہ بھی سن لیجئے. اللہ چاہتا ہے نہ کسی خلیفہ کو امام مانو، نہ کسی میڈم کو اہل بیت میں شامل کرو.
آپ جا سکتے ہیں. متوجہ ہیں؟ وہ بہت اونچی ہیں، اہل بیت میں نہیں آ سکتی. بہت بلند، ٹھیک ہے مانے لیتے ہیں، اتنی بلند ہیں کہ وہ اونٹ پہ دکھ جاتی ہیں، لیکن اہل بیت میں نہیں آ سکتی. اللہ کو پسند نہیں ہے نہ عقیدے میں کچھ اضافہ نہ عقیدے میں کچھ کمی، اور یہ اللہ کو اتنا شدید ناپسند ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میرا ایک جاننے والا ہے، میرا ایک پہچان والا شخص ہے، اس کی عجیب خاصیت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین بھی اچھے اور وہ بھی اچھے. آج یہ ایک ٹرین چل گیا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں، آپ دیکھ لیجئے، وہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں مولا کی، بڑی تعریفیں امام حسین کی کرتے ہیں، اور ادھر ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے جو امیر المؤمنین کے سامنے جنگ میں موجود ہے. یہ عجیب ہے. یہ ایک ٹرین چل گیا. اس نے آ کر مولا سے کہا کہ مولا وہ آپ کے جد امیر المؤمنین کو بھی مانتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مانتا ہے کہ جن کو نہیں ماننا چاہیے ہمارے عقیدے کے مطابق. مولا نے جواب دیا کہ جا کے اس سے صاف صاف کہہ دینا. عجیب تعبیر ہے ہاں. مولا فرماتے ہیں کہ جا کے اس سے صاف کہہ دینا کہ یا تو دونوں آنکھیں استعمال کر کے آنکھ والے بن جاؤ، یا دونوں آنکھیں چھوڑ دو اندھے بن جاؤ. یہ کانا بننا اچھی بات نہیں ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یعنی یہ جو تصور ہے کہ مولا بھی اچھے اور وہ بھی اچھے اور وہ بھی اچھی، نہیں ہو سکتا. امیر المؤمنین کو مانا ہے تو پھر دشمن نہیں ساتھ میں عقیدے میں آ سکتا، اور اگر ادھر والے ہو تو بلا وجہ ادھر نہ ہو بھائی، ضرورت نہیں ہے. مولا کے پاس کمی نہیں ہے چاہنے والوں کی، ادھر ہی رہو بھی، ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کے آ کے ادھر کبھی کھانا کھا رہے ہیں ادھر بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقتاً نجات تب ہے جو امیر المؤمنین کو ماننے کے ساتھ ساتھ، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر امیر المؤمنین کو صرف مانا ہے تو نجات نہیں ہے. اگر صرف امام حسین کو مان لیا تو نجات نہیں ہے. اگر جناب سیدہ کو صرف مان لیا تو نجات نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ مان لینا تولا ہے. اگر تولا سے فائدہ بھی لینا ہے تو دشمنوں سے برات بھی ضروری ہے، تبرہ بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارے عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل میں جہاں تولا ہوگا وہیں تبرہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماشاءاللہ سے اللہ کو بھی مان رہے ہیں اللہ کے دشمن کو بھی مان رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کو مانا ہے تو پھر غیر اللہ کا انکار کرنا ہوگا. اگر رسول اللہ کو مانا ہے تو جو باطل نبوت کے دعوے دار تھے ان کا انکار کرنا ہوگا. اگر امیر المؤمنین کو مانا ہے تو پھر دشمنان امیر المؤمنین کا انکار کرنا ہوگا. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی دنیا میں اپنے کو راہ مستقیم پر لے کر جائے. اور اسی لیے اللہ نے جس راستے کو نجات کے لیے قرار دیا ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اس میں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر بھی چلے آ رہے ہیں ادھر بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں یہ بھی اچھے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایک راستے پر چلنا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے جو اہتمام کیا، یہاں سے توجہ فرمائیے گا، جو اہتمام کیا ہے، آپ حضرات یقیناً غدیر کی محفل میں اور جشن میں شرکت کرتے ہیں. غدیر کے جشن میں یقیناً خطبے کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. چھوٹا خطبہ نہیں ہے، طویل خطبہ ہے، لمبا بیان ہے. اور یہ بھی عجیب ہے، مولا کی ولایت کے لیے جو رسالت مآب نے خطبہ دیا ہے اس میں اس بات کا احساس ہوتے ہوئے کہ شدید گرمی ہے لمبا خطبہ دیا ہے. نہیں پتا آپ کے ذہن کو متوجہ کرا پایا نہیں کرا پایا. کل ہمارے بعض برادر، میں نے کل 40-41 منٹ مجلس پڑھی تھی،
40-41 منٹ مجلس عام دنوں میں چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے بعض برادران نے کہا کہ کب مجلس مکمل ہوئی ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ کیوں؟ جب انسان غور سے کوئی بات سن رہا ہو تو نہ وقت پتہ چلتا ہے، نہ موسم پتہ چلتا ہے، نہ حالات پتہ چل پاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انسان نہیں پتہ چل پاتا کہ کس حالات میں ہے، گرمی ہے یا نہیں ہے، ٹھنڈک ہے یا نہیں ہے، وقت کتنا گزر گیا۔ یا رسول اللہ اتنا لمبا خطبہ امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان سے پہلے کیوں دے رہے ہیں؟ شاید رسول اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے غور سے سن رہے ہو۔ توجہ سے سن رہے ہو تو تمہیں نہ موسم پتہ چلے گا نہ وقت پتہ چلے گا، اور اگر توجہ سے نہیں سنا ہے تو جو وہاں ہو رہا تھا، جن کے دل میں بغض حیدر تھا نہ پوچھو ان کا حال، دل تو اندر جل رہا تھا جسم باہر دھوپ میں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ میں نے یہ مقدمہ کیوں پیش کیا؟ اس ایک بات کے لیے، حضور اکرم نے اس طویل خطبے میں 2 معصوم کا تذکرہ کیا ہے۔ عجیب ہے، اگر مثلاً یہ لمبا خطبہ تھا، مثلاً میں اپنی زبان میں آج کے دور کے حساب سے کہوں، مثلاً اگر یہ 40 منٹ کا خطبہ تھا تو اس 40 منٹ کے خطبے میں اگر بقیہ 2 اماموں کا ذکر ہے، باقی 10 امام تو بچے، اگر 10 امام کا بھی نام رسول اللہ لے لیتے تو کتنا وقت لگتا؟ 10 منٹ بھی نہیں لگتا۔ ایک امام کے نام لینے میں شاید آدھا منٹ لگتا، 6 منٹ اور بڑھ جاتے۔ نہیں، حضور اکرم نے صرف 2 اماموں کا ذکر کیا ہے، پہلے امام اور آخری امام۔ درمیان کے ائمہ کا ذکر رسالت مآب نے نہیں، البتہ حدیث ثقلین فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت، ایک قرآن، لیکن بقیہ 10 اماموں کا نام نہیں لیا، پہلے امام کا ذکر کیا ہے اور آخری امام کا۔ کیوں بقیہ ائمہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، آپ حضرات میں سے بھی کوئی ٹیچر ہوگا، ٹیچنگ کی لائن میں بڑے بچوں کو پڑھانا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جتنا بہت مشکل کام ہے۔ اور اسی لیے یہ جو ہمارے بعض برادران اور بعض علماء اور مولوی حضرات ان بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی تعریف کیجیے، ان کی عزت کیجیے۔ یہ چھوٹے بچوں کو سکھانا بہت مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ عاجز آ جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کوئی بات سکھانی ہو، بچہ اپنی بات کہہ رہا ہے، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، بہت مشکل ہے۔ لیکن ٹیچر اگر ماہر ہو تو اس ماہر ٹیچر کی مہارت یہاں پہ سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر کو اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سکھانا ہے کہ سیدھی لائن کیسے بنائی جاتی ہے۔ کیا کرے گا؟ مثلاً اگر وائٹ بورڈ کا آج تو دور ہے، پرانے زمانے میں چاک کی استعمال ہوتی، بلیک بورڈ ہوتا تھا، ابھی وائٹ بورڈ ہے، پین رکھا ہوا ہے اور وائٹ بورڈ کے اوپر اس نے بچے سے کہا لائن بناؤ۔ یہ بچہ جو چھوٹا ہے وہ آئے گا، کبھی اوپر لائن چلی جا رہی ہے، کبھی نیچے چلی آ رہی ہے، کبھی ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، ہر بچہ ناکامیاب۔ لیکن اگر ماہر، پوری توجہ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر ماہر ٹیچر ہے تو کیا کرے گا؟ اس نے اس وائٹ بورڈ کے اوپر 2 پوائنٹ بنا دیے، 2 نقطے لگا دیے، اور اب ہر بچے سے کہہ رہا ہے، ہر بچے سے کہے گا کہ آؤ اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے جوڑ دو، یہاں سے شروع کرو، یہاں پہ لا کے ختم کر دو، اس نقطے کو اس نقطے تک پہنچا دو۔ اب کبھی لائن ٹیڑھی ہوگی، کبھی لائن اوپر جائے گی نہیں، کبھی لائن خراب ہوگی نہیں۔ اب آپ سمجھے، پیغمبر نے اس خطبہ غدیر میں سے 2 اماموں کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے، پہلے امام سے شروع کرو، 12ویں امام پہ مکمل کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ سمجھے، یہ خطبہ غدیر میں اسی لیے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، میں 8ویں پہ رک گیا، میں 5ویں پہ نہیں، مکمل عقیدہ، 12 امام کا عقیدہ اسی لیے ضروری ہے۔ اور آپ یقین جانیں، اگر انسان 12 اماموں کی بارگاہ میں آ جاتا ہے
تو آخرت بھی سنور جاتی ہے، برزخ بھی سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ میں یہ بڑی تاکید سے کہہ رہا ہوں، اس پہ توجہ دیجیے گا۔ اگر کوئی واقعاً اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہے، اہل بیت اطہار دستگیری فرماتے ہیں، اس کو سنبھال لیتے ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن ماننا، عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں بڑی تاکید ہے، اپنے عقیدوں پر توجہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان عقائد کی بنا پر، تمہارے ان غلط نظریات کی بنا پر عمل تو گیا، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے، میں بعض اوقات بعض مصلحتیں ہوتی ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اس وقت جس کا نام لے رہا ہوں آپ غور کیجیے گا۔ زبیر کوئی چھوٹا موٹا انسان تھا؟ زبیر سیف الاسلام کہلاتا تھا، یعنی اسلام کی تلوار۔ اور زبیر کے بارے میں آپ سنیں گے، جب شہزادی کے دروازے پر دشمن آئے ہیں تو زبیر مخالفت کر رہے تھے، یعنی یہ دروازے پہ رکے ہوئے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں، رسول کی بیٹی کا گھر ہے، یہ عالم تھا۔ یہ زبیر اتنے زیادہ اپنے کو پیش کرتے تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن ہوا کیا؟ آج زبیر کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آج زبیر؟ نہیں، ہم لوگ کے درمیان کی بات نہیں کر رہا ہوں، زبیر آج جہنم میں ہیں۔ عجیب ہے، ہاں، کہاں تو وہ بلندی اور کہاں آج جہنم۔ کیوں؟ ان کے عمل نے انہیں جہنم میں نہیں پہنچایا ہے، ان کے عقیدے نے پہنچایا ہے۔ عقیدہ صحیح ہو تو آخر تک نجات کی گنجائش ہے، عمل صحیح ہو، عقیدہ خراب ہو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، کبھی بھی بگڑ سکتا ہے انسان۔ اور یہ بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ یہی زبیر ہے کہ جس کے لڑکوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ آج کوئی نام لیتا ہے؟ آج کوئی نام نہیں لیتا۔ زبیر کے لڑکے عبداللہ نے، عبید اللہ نے، ان سب نے انکار کیا تھا، نہیں ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ لیکن یہی فرق ہے، دیکھیے، عقیدہ، انسان کا عقیدہ بڑا محکم ہونا چاہیے۔ ان سب نے انکار کیا تھا، کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور ایک پورا قبیلہ تھا، خاندان تھے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا۔ ان میں بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ انہیں یزید اچھا نہیں لگتا تھا، بہت سے ایسے تھے کہ جن کو یقین تھا کہ یزید سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بہت سے ایسے تھے کہ جن کو کوئی یزید سے حکومت کا حصہ نہیں ملنا تھا، ولایت نہیں ملنی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ انکار امام حسین نے بھی بیعت کا کیا، ان سب نے بھی انکار کیا۔ لیکن ذکر آج کس کا ہوتا ہے؟ آج تذکرہ صرف امام حسین کا ہوتا ہے، بقیہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بقیہ سب نے انکار کیا تھا اپنے فائدے کے لیے، حسین نے اللہ کے لیے انکار کیا تھا۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اللہ کے لیے انکار کرنا یہ انسان کو عظمتیں عطا کرتا ہے۔ آج امام حسین کا نام تاریخ سے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، ہمت نہیں ہے کسی میں۔ بڑی سے بڑی شخصیتیں آئیں، چاہا کہ امام حسین کا نام مٹا کے اپنا نام شامل کر لیں۔ اور اس سال تو ایک نئی کوشش بھی ہوئی، آپ نے دیکھا، ہمارے بزرگوار موجود ہیں، کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ پہلی محرم کو کسی اور کا سوگ منایا جائے۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، کبھی سنا تھا زندگی میں؟ آپ بتا دیجئے بزرگوار نے، کسی نے آج تک نہیں سنا تھا کہ کوئی اور صاحب پہلی کو قتل ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا روز شہادت ہمارے پڑوسی ملک میں منایا گیا، ہمارے ہندوستان میں لکھنؤ میں مطالبہ کیا گیا گورنمنٹ سے کہ ہمیں جلوس نکالنا ہے۔ عجیب ہے، آج تک ہم جب شہید پر روتے تھے تو بدعت تھا، اور جب یہ نئے نئے شہید پیدا ہوئے ہیں تو رونا بدعت نہیں رہ گیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بدعت کچھ نہیں ہے، یہ امام حسین سے اور اہل بیت سے دشمنی ہے۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں؟ پہلی محرم کو اعلان کیا گیا کہ وہ فلاں صاحب قتل ہوئے تھے، لہٰذا بھائی آج قتل ہوئے ہیں، اگر قتل ہوئے تھے تو اتنے پہلے مارے گئے تھے، تو آج کون سا سوگ منا رہے ہو؟ یا تو یہ مانو کہ آج تک جن لوگوں نے سوگ نہیں منایا وہ جہنمی ہیں، یا پھر یہ کہو کہ اس سال جنہوں نے سوگ منائے وہ جہنمی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے میدان کربلا کے واقعے سے لے کے آج تک سوگ منایا ہے اور قیامت تک سوگ مناتے رہیں گے۔
دشمن جہنم جاتے رہیں گے، سوگوار جنت جاتے رہیں گے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ انسان کے لیے ہمارے وہاں، اسی لیے شریعت میں تبدیلی نہیں ہے۔ جو شریعت چلی آ رہی ہے وہی شریعت آج تک ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اچانک کوئی صاحب مر جائیں اور قتل کر دیے جائیں اور ان کے بارے میں کہا جائے کہ ہم ان کا روز شہادت میں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں منایا تو نہیں منایا، منایا تو منایا، لیکن اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امام حسین کی ذات پر اعتراض کیا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے سامنے دکھا دیا، اور رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کہ جو حسین کے لیے آتے ہیں وہ مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ تبرک بڑھتا ہے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو کھانا ملتا ہے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کا مالی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں تو نہ مال بٹ رہا ہے، نہ کھانا بٹ رہا ہے، نہ کچھ بٹ رہا ہے، پھر بھی مجمع آ رہا ہے۔ اس احمق کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے تبرک کے لیے نہیں آتے ہیں، ایک ماں کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور نتیجہ بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے اتنا اعلان کیا، 1 مہینے پہلے سے چھوٹا سا مجمع جمع ہوا۔ کیوں؟ جس عمل کی بنیاد صحیح عقیدے پر نہیں ہوتی ہے وہ انسان کو بھی ضائع کر دیتی ہے اور وہ عمل بھی ضائع ہوتا ہے، کچھ نہیں ملا۔ سرکار سید الشہداء کا عقیدہ انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں، آخری پڑاؤ پہ میں آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کے قدموں سے خود کو وابستہ رکھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں گناہ کیجیے، لیکن اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا ہے تو امام حسین کا در کھلا ہے۔ امام حسین زمین سے اٹھا کے جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ وابستگی ضروری ہے، اٹیچمنٹ ضروری ہے، خود کو جوڑے رکھیے امام حسین سے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ سنتا ہوں کہ ایک برادر مثلا مجلسیں کرنے کے لیے اپنے علاقے میں گیا، ایک مرد مومن اپنے گاؤں گیا، ایک مرد مومن کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس نے امام حسین کی عزاداری سے خود کو وابستہ رکھا ہے۔ اس چیز کو محسوس کیجئے، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی انداز میں ہو، امام حسین سے خود کو جوڑے رکھیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ خنساری کا۔ یہ عظیم الشان مجتہد گزرے ہیں اور اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر دی تھی، عجیب انفرادیت تھی۔ ان کے پاس کوئی شخص آ کے گھنٹے آدھے گھنٹے بیٹھ جائے تو ان کو بدل دیتے تھے، وہ اتنی زبان میں ان کے تاثیر تھی۔ آیت اللہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے نجف اشرف میں، اور پھر جب حالات بگڑے عراق کے تو وہاں سے تہران منتقل ہو گئے تھے، آخری عمر تک تہران میں رہے اور بڑی خدمتیں کی ہیں، بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں، بڑی کرامتیں تھیں ان کے پاس۔ ایک بار ان کے گھر میں ان سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا اور آنے کے پاس بیٹھا ان کے پاس، کہا سرکار میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ آپ سے، اچھا میں نے جیسا کہ زبان میں بڑی تاثیر تھی، گفتگو کرتے تھے تو پورا انسان بدل جاتا تھا، برا انسان اچھا بن جاتا تھا، یہ عجیب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں تاکید ہے کہ اگر گھر کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں تو عالم دین کے پاس جاؤ۔ بہرحال اس نے اگر زندگی بھر چھٹے امام کی حدیث، پانچویں امام کی حدیث، چوتھے امام کی حدیث پڑھی اور بیان کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو تاثیر ہوگی۔ ایک انسان جب عطر والے کے پاس صبح و شام جا کر بیٹھتا ہے تو بدن سے خوشبو آنے لگتی ہے، اس نے تو زندگی بھر اہل بیت کی حدیثوں کو پڑھا ہے، تو یقیناً اس کی زبان میں تاثیر ہوگی۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کے پاس جائیں۔ خاص طور سے بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، خاص طور سے یہ جو پڑوس کے مسائل ہوتے ہیں، پٹی داری کے مسائل ہوتے ہیں، زمین جائیداد کے مسائل ہوتے ہیں، میں بڑی احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، کسی باطل کے دربار میں جا کر فیصلہ کرانے کے بجائے عالم کے پاس آ جائیے۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ اس باطل کے پاس آپ گئے، اس کی عدالت میں، کورٹ میں گئے، پیسہ بھی خرچ ہوا، عزت بھی گئی، زمین ملی نہیں ملی، لیکن اتنا تو یقین ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ ناانصافی سے ملا ہے، جس نے زیادہ پیسہ دیا اس کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ عالم کے پاس جانا چاہیے، اپنی زندگی کے ان مشکلات کو، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آئیں، اس عالم کے پاس بیٹھیں، یہ نہیں حل کر پائے دوسرے کے پاس جائیں۔ کوشش کرنی چاہیے آپس کے مسائل پیدا نہ ہوں،
اگر خدا نخواستہ پیدا ہو رہے ہیں علماء کے پاس آئیں. آیت اللہ خنصاری ایک شخص آیا بیٹھا ہے, سرکار آپ کے پاس آیا ہوں. کیوں؟ کہ میرا بھائی باہر موجود ہے, اس کو باہر بٹھا کے آیا ہوں باہر کے کمرے میں آپ سے ملنے آیا ہوں, اس کو میں ابھی آپ کے پاس لے کر آؤں گا, اس کو بدل دیجیے. کیا ہوا اس کو؟ خیریت تو؟ کا نہایت درجہ بگڑا ہوا انسان ہے, ماں باپ پریشان ہیں, بھائی بہن اذیت میں ہیں, بیوی بچے اس کے لیے مصیبتوں میں ہیں, محلے والے عاجز ہیں, جہاں جاتا ہے مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے انجام نہ دیا ہو, سارے گناہ کر چکا ہے. آپ حضور کچھ کر دیجئے, بڑی زندگی اچیرن ہے, عاجز آ چکے ہیں ہم سب. اچھا, آیت اللہ خنصاری کا طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے کبھی کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جائیے, سائیکولوجسٹ کے پاس جائیے, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے, وہ پوچھتا ہے مثلا کیا بیماری ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا اس کے سمٹمز ہیں, ساری باتیں. ویسے یہ بھی پوچھتے 2-3 باتیں. انہوں نے بھی 2-3 باتیں پوچھی اور پوچھنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ کیس اتنا بگڑ چکا ہے کہ میں اپنی لفظیں کہہ رہا ہوں, اتنا کیس بگڑا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں, میرے بس کا نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں اس سے بات بھی کروں گا, سمجھاؤں گا, لیکن کوئی اثر نہیں ہوگا. پھر کیا میرے پاس کچھ نہیں ہو سکتا؟ کہ سرکار کوئی راستہ, کوئی طریقہ کار؟ کہ دیکھو اگر واقعاً اس کو چینج کرنا ہے تو دنیا میں صرف ایک ذات بدل سکتی ہے, صرف ایک ذات. کون؟ دیکھیے عقیدہ یہیں پہ کام آتا ہے انسان کا. کون؟ کہ اس کو عراق لے کر جاؤ, کربلا پہنچو, سرکار سید الشہداء کے حرم کے سامنے لے جا کر اس کو کھڑا کر دو. اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ سدھر جائے گا. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. یہ جو من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ, کہ جو امام حسین پر روتا ہے جنت اس کے لیے لازم ہو جائے. یہی ہے امام حسین کی قربت انسانوں کو نجات دلاتی ہے. اگر وہاں پہ گریہ کر لیا, اور اگر بائی چانس وہاں بھی نہیں رویا تو بس ختم, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا. اس سے تم لوگ قطع تعلق کر لیں, کچھ پھر کر نہیں پائے گا, زندگی میں بدل نہیں سکتا. بعد میں دیکھا جائے گا, آخرت میں شاید ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے, زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ وہ زمانہ تھا کہ نیا نیا انقلاب آیا تھا ایران میں, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پوری طرح سے عراق دشمنی پہ تلا ہوا, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, عراق دشمنی پہ تلا ہوا تھا. سارے ویزے وغیرہ کا پورا سب سسٹم ختم ہو چکا تھا, کوئی عراق نہیں جا سکتا تھا. خیر, اپنے بھائی کو تو لے کے آیا, آغا سے ملا دیا, سلام کلام ہوا, اس کے بعد دونوں واپس چلے گئے بڑی مشکلوں سے. اچھا, اب سنیں واقعہ کیا ہوا. یہ تو چلا گیا, 2-3 مہینے کے بعد یہ بھائی واپس آیا. واپس آنے کے بعد اس نے پوری رودات سنائی کہ ہوا کیا میرے ساتھ. عراق گئے تو ہوا کیا؟ کہا میں اپنے بھائی کو گھر لے کر گیا, اور گھر پہنچنے کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ ہم لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں, چلو گے؟ مجھ سے میرا کیا تعلق کربلا سے, میں کیوں جاؤں کربلا؟ کربلا سے کوئی میرا رشتہ ہے, کوئی تعلق ہے؟ کہا نہیں, میں تو نہیں جاؤں گا. کہا بڑی زحمتوں کے ساتھ اس کو راضی کیا کہ چلو کربلا ایک شیعہ کو جانا چاہیے, ایک بار تو چل کے دیکھ لو. بڑی زحمتوں سے وہ اس بات کے لیے راضی ہوا کہ کربلا جائیں. اچھا, اس زمانے میں ویزا ملتا ہی نہیں تھا. ہم لوگ کسی اور ملک گئے, پھر اس ملک جا کے ویزا حاصل کیا, اور پھر اس طرح سے اس ملک کے بارڈر سے ہم لوگ عراق میں داخل ہوئے, اور بڑی مشکلات کے ساتھ, چونکہ وہ آپ جانتے ہیں صدام کے زمانے میں خاص طور سے ایرانیوں کے لیے جانا بہت مشکل کام تھا. بڑے چھپ چھپا کے مشکلات کے ساتھ اپنے ملک کی شناخت کو چھپا کے ہم لوگ کربلا تک پہنچے, مسافر خانے پہنچ گئے. اور اب جب اس سے کہہ رہے ہیں کہ چلو حرم چلو, کہ دیکھو تمہارے کہنے سے یہاں تک آیا ہوں, آگے نہ کہنا, یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا میں. کیوں؟ کہ ابھی یہاں تک تم لوگ کہنے سے آ گیا تھا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے امام حسین سے. ہوتا ہے انسان جس موقع کے اوپر گناہوں میں ڈوب جائے, یہ مرحلہ آتا ہے زندگی میں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ اب بڑی مشکل آ گئی کہ اب یہاں سے اگر ہم لوگ واپس گئے اور امام حسین کی بارگاہ تک نہ لائے تو بہت بڑی مصیبت. ہاتھ جوڑا, پیر پڑے, ریکویسٹ کیا, سفارش کیا, بڑی التماس کیا, بڑی محنتوں کے ساتھ راضی ہوا, وہ بھی اس بات پہ کہ بس ایک بار میں امام حسین کے حرم میں جا کے زری کے سامنے کھڑوں, بس پھر واپس, اب پھر نہیں کہنا مجھ سے, ہاں پھر میں نہیں جاؤں گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, اتنا ہی صحیح, چلو تو ہمارے ساتھ. کہا ہم لوگ اس کو لے کر چلے. اب ہم لوگ جس موقع پہ راستے سے گزر رہے ہیں, عالم یہ ہے کہ کبھی ان کی دکان سے سامان اٹھا لیا,
کبھی ان کا سامان اٹھا کے ان کی دکان پہ رکھ دی. کہ عجیب قیامت. اور ساری دکان والے ہم لوگ سے لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, اور یہ اپنا مست, وہ تو گناہ گار انسان ہے, اس کا کیا تعلق, وہ اپنے اسی میں مست چلا جا رہا ہے. ایک عجیب عالم ہے, عجیب منظر ہے. ہم لوگ تقریباً مایوس ہو گئے تھے کہ ہم لوگ آئے تو ہیں لیکن اب کوئی فائدہ کربلا میں نہیں ہونے والا. کہتا ہے یہ بڑا بھائی کہ میرا چھوٹا بھائی جو گناہ گار تھا, لیکن اچانک جیسے ہی امام حسین کے حرم میں اس نے قدم رکھا, عجیب بدل گیا, سر جھک گیا, بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس نے آگے بڑھنا شروع کیا. اور اب یہاں پر رک کر میں ایک جملہ عرض کروں کہ یہ اتنا بدل گیا کہ آپ کو تعجب ہوگا. کچھ ہی دنوں کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے. کچھ ہی دنوں کے بعد جب ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی ہے, اسی جنگ میں ایران کی طرف سے اس نے فوج میں داخلہ لیا اور اپنی پوسٹ کو بڑھاتے ہوئے یہ کمانڈر بنا اور شہادت ملی. شہادت ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا, شہادت کے درجے تک پہنچائے. اب سنیں, آپ کہتا ہے کہ یہ امام حسین کے حرم میں ہم لوگ جیسے ہی داخل ہوئے بالکل چینجنگ آ گئی. سر جھکا لیا اور بڑی متانت, بڑے وقار کے ساتھ ہم لوگ پیچھے ہو گئے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے. کہتا ہے بڑا بھائی کہ اچانک جیسے ہی ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے امام حسین کی زری دکھائی دے رہی تھی, کہ بس وہیں سے اس نے رونا شروع کر دیا. اور اب جیسے جیسے امام حسین کی زری سے وہ قریب ہوتا جا رہا تھا, چیخیں مار مار کے, دہاڑے مار مار کے روتا جا رہا تھا. سنیں گے آپ, بڑا بھائی کہتا ہے کہ جیسے ہی امام حسین کی زری تک ہم لوگ پہنچے, اس نے امام حسین کے سامنے خود کو زمین پہ گرا دیا اور کہتا ہے کہ مولا آپ نے مجھے بلانے میں اتنی دیر کیوں کر دی. مولا اگر آپ نے مجھے پہلے بلا لیا ہوتا تو میں پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا. مولا آج آپ نے بلایا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میری زندگی میں کوئی برائی, کوئی خرابی نہیں دکھائی دے گی. ہاں, امام حسین کے حرم سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا تھا. وہ بار بار چاہتا تھا کہ امام حسین کی زری تک خود کو پہنچا دے, وہ چاہتا تھا کہ امام حسین کی زری سے لپٹ جائے. ہاں عزاداروں, امام حسین بدل دیتے ہیں, امام حسین انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. امام حسین انسانوں کے اندر وہ عظیم تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں جو کائنات تبدیلی نہیں عطا کر سکتی ہے. گناہ گاروں کی پناہ حسین ہے, معصیت کاروں کی پناہ حسین ہے, حر جیسے کو سینے سے لگانے والے حسین ہیں. ہمارے تنویر صاحب ابھی یہ شعر پڑھ رہے تھے. حقیقت یہی ہے کہ اگر حر کو زمین سے آسمان تک پہنچایا ہے تو حسین نے پہنچایا ہے. آؤ آقا کے قدموں میں آؤ, خود کو امام حسین کے قدموں سے وابستہ کر دو. گناہ کتنے بڑے صحیح, لیکن حسین کی بارگاہ تمہیں بخشوانے کے لیے تیار ہے. ہاں عزاداروں سنو, امام حسین میدان کربلا میں تو اپنے دشمنوں کو آوازیں دے رہے تھے, آؤ ابھی بھی آؤ, زہرا کے لاڈلے کے پاس آ جاؤ, حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. عزاداروں, جب امام کسی کو آواز دے رہا ہو یہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے جملہ, اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے. حسین آواز دے رہے تھے, اے میرے اصغر کے قاتل آؤ, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اے اکبر کے قاتل آؤ, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اکیلا حسین میدان کربلا میں دشمنوں کو آواز دے رہا تھا, لیکن عجیب لمحہ ہے, حسین کی آواز پہ کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا. ہاں عزاداروں, ایک اور امام حسین نے حل من ناظر کی آواز بلند کی تھی. میدان کربلا میں کچھ ہی لمحات پہلے امام حسین آواز دے رہے تھے, آؤ میری طرف میری مدد کرنے کے لیے آ جاؤ. لیکن کس لیے؟ آؤ میرے اہل حرم کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آؤ, آؤ اپنے امام وقت کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے آؤ. کوئی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں تھا, لیکن عجیب اللہ کا انتظام, امام کی آواز کہیں صدا بے صحرا نہ رہ جائے. لہذا ایک ہے جو لبیک کہہ رہا ہے, ایک ہے جو امام حسین کی آواز کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے. لیکن سنو گے عزاداروں, یہ کون ہے؟ یہ کوئی جوان نہیں ہے, یہ کوئی بوڑھا نہیں ہے, یہ کوئی نوجوان نہیں ہے, یہ تو 6 ماہ کا علی اصغر ہے. یہ وہ ننھا سا بچہ ہے جو میدان کربلا میں اپنے پیروں سے چل کے بھی نہیں آ سکتا. یہ امام کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا خود کو جھولے سے گرا چکا ہے. حسین واپس پلٹے, ان سیدانیوں کے رونے کی آواز, بتاؤ
کہ گریے کی وجہ کیا ہے؟ آواز دی کہ آقا یہ علی اصغر ہے کہ جس نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ شاید علی اصغر آواز دے رہے ہوں بابا مجھے آپ مدینے سے لے کے آئے تھے تاکہ میں جام شہادت نوش کر سکوں، اے بابا میرا وقت آ چکا ہے۔ علی اصغر کو لے کر حسین میدان کربلا میں آئے۔ مجھے مصائب کا بس ایک ٹکڑا پڑھنا ہے۔ عزاداروں عجیب انفرادیت ہے، یہ ننھا مجاہد ہے کہ جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں اپنے بابا کی آغوش میں میدان کربلا میں آیا ہے۔ یہ اکیلا مجاہد ہے کہ جس نے امام حسین کے ہاتھوں کے اوپر اپنے جام شہادت کو نوش کیا ہے۔ یہ اکیلا مجاہد ہے کہ جس کے جنازے کو لے کر حسین جب واپس پلٹ رہے ہیں تو کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، نہ جانے امام حسین کے قدم کیوں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ اکیلا مجاہد ہے، سن سکو گے عزاداروں، یہ میدان کربلا کا اکیلا مجاہد ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، لیکن دشمنوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ عصر عاشور کے ہنگام میں زمین کربلا میں نیزے چبھوئے جا رہے ہیں، ماں بلندی میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے میرے اصغر کے جسم کو خدا را بچا لینا، لیکن عزاداروں عجیب کیفیت ہے۔ اب جو نیزہ زمین کربلا میں گیا اور بلند ہونا شروع ہوا، فضاؤں میں ننھے اصغر کا جسم بلند ہو رہا ہے، ماں دیکھ رہی تھی دوبارہ جسم علی اصغر زمین کربلا پہ لٹایا گیا، جس پہ سے شعبہ تیر چلا تھا اسی گلے پہ خنجر چلا۔ ماں دیکھ رہی تھی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ اے میرے پروردگار میرے اصغر پہ رحم فرما۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو خدمت عزا میں مصروف ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام عزاداروں کی عبادت کو قبول فرما۔ تمام عزاداران امام حسین کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مراجع کرام، تمام علماء، تمام ائمہ جماعت، ان سبھی کے سایوں کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کے درمیان جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما۔ اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔